سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جیسے جیسے حج نزدیک آ رہا ہے، ویسے ویسے کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور پولیس جس کام پہ لگی ہوئی ہے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا جو ڈنکی لگواتے ہیں وہ صرف یہ بارڈر کراس کرواتے ہیں۔ جس طرح پاکستان سے آئے دن بے شمار دنیا یورپ کی طرف نکل آتی ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں جناب ہم نے اتنے پیسے دے کے ڈنکی لگائی ہے، لفظ ڈنکی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایجنٹ جو ہیں یہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آج جن ایجنٹوں کی میں آپ کو بات بتاؤں گا، پولیس نے ایک گاڑی کو روکا سعودی عرب میں، اور اس میں کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، اور پھر جو ہوٹلوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں وہاں سے کون سے لوگ برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ دین کے لیے جا رہے ہیں، دین کے لیے کہ وہاں پہ ہم حج کریں گے۔ اور ابھی تک مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ دین کو سمجھنا جو اصل مقصد تھا اس سے کافی دور ہیں یہ لوگ۔ سب سے پہلے تو ایمانداری ہوتی ہے، دیانتداری کے ساتھ آپ جو کام کریں وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے کیونکہ ایجنٹ جو ہیں وہ بھی سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جن کو دکھاتے ہیں وہ بھی جاہل ہے۔ یہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے نیکیاں خریدی جا سکتی، اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حج ہے یا جو بھی کوئی کام ہے وہ شاید ہم اگر کر لیں گے تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، مگر جو کام وہ کر رہے ہیں پہلا گناہ تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ غیر قانونی طور پر اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک گاڑی جا رہی تھی جناب مکہ، اور وہ پولیس والوں نے روکی، اس میں انڈین سوار تھے۔ اچھا، یہ نہیں کہ پاکستانی مسلمان جو ہیں وہی اس طرح کا کام ڈالتے ہیں، انڈین بھی، بنگالی بھی، اور بھی کئی لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں سمجھتے، وہ نادان پھر اسی طرح کوشش کرتے کہ کسی طرح ہم شاید نیک کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ مگر بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا جو پہلا قدم ہے وہی غلط اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، گاڑی کو روکا گیا، اور پھر جب چیک کی گاڑی اب کون سی تھی، مزے کی بات سنی، ایمبولینس، اور انڈین لے کے جا رہے تھے۔ اور جب اسے روکا گیا تو 4 لوگ اس میں سے پیچھے سے برآمد ہوئے، مریض کوئی بھی نہیں تھا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ باقاعدہ آپ سسٹم ہے، جو بھی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ اسکین ہوتی ہیں، اور وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے، ان کو اتنا تجربہ ہے سعودی عرب کی پولیس کو کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کام ڈالنے والے لوگ پھر رہے ہیں۔ پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ سزا کیا دینی ہے، فراڈ کا کیس پہ بنتا ہوگا، لیکن حج پہ جانے سے روک دیا گیا۔ اور انہوں نے یہ جو بندہ ایمبولینس کروا کے اس سسٹم کو چلا رہا تھا، وہ ظاہر ہے پیسے لے رہا ہوگا، فری میں تو کوئی نہیں ایسا کام، اور جو پیسے دے رہے تھے وہ پیسے دے کر دین خریدنے کی کوشش کر رہے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ دین بکتا ہے، اس کا سودا ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ دین کو سمجھ نہیں پائے، دین کو تجارت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے ساتھ، ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ ہم فلاں درود کرتے ہیں، ہم فلاں دم کرتے ہیں، ہم آپ کے گھر میں اگر جنات آتے ہیں تو ہم وہ کریں گے، یہ کریں گے، مکمل فراڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پرانی یاد کے ذریعے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو سمجھدار بندہ ہے وہ ویسے ہی بدل دیتا ہے پروگرام، لیکن جب تک اس دنیا میں جاہل زندہ ہے اس وقت تک جو فراڈی ہے وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوٹلوں پہ چھاپے پڑے سعودی عرب، مکہ، وہاں پہ انہوں نے ہوٹلوں پہ چھاپے ڈالے ہیں۔ تو میں ویڈیو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بیڈ وہ جو کھلنے والے ہوتے ہیں، فرانسیسی بیڈ، فرینچ جو ہوتے ہیں، وہ جو بیڈ تھے ان کے نیچے سے لوگ نکل گئے۔ یا پتہ چلا کہ ہوٹل پہ چھاپا پڑ گیا، اس کے نیچے چھپا دیا۔
بھاری تعداد میں سعودی عرب کی پولیس وہاں پہ پہنچی، انہوں نے ایک ایک ہوٹل کا جائزہ لیا۔ ظاہر ہے جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئے کہ نیچے والی منزل نے بتایا ہوگا، اوپر والے کو واٹس ایپ پہ آ گئے ہیں وہ تو چھپ جاؤ چھپ جاؤ تارے ہو۔ وہ تارے جو تھے وہ پھر نہ جو حج کرنے آئے ہوئے تھے وہ بیڈوں کے نیچے چلے گئے، لیکن پولیس نے وہاں سے نکالے۔ وہ بھی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اندازہ لگائیں وہ پاکستانی، لمبی لمبی داڑھیاں، اتنی اتنی داڑھیاں ان کی، اور ان کو انہوں نے پکڑا، وہاں سے پکڑ کے ظاہر ہے ان کو واپس بھیجیں گے کہ آپ حج نہیں کر سکتے اگر وہ غیر قانونی بالکل ہی ہوئے، اور ان کے بعد وہ پیپر نہ ہوا تو پھر جیل میں بھیجیں گے، اور جیل میں بھیجنے کے بعد ظاہر ہے جو بھی سزا ہوگی اس کے بعد ان کے وطن بھیجا جائے گا۔ بڑی تعداد میں پاکستانی انڈین یہ کام کر رہے ہیں، اور بنگالی بھی، وہ کہتے ہیں ہم بھی پیچھے نہ رہے۔ مقصد آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے یا جو سمجھا جا رہا ہے وہ شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو اس طرف توجہ دلانے والا نہیں ہے۔ دین جو ہے اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں، سمجھانے والے نہیں ہیں، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کا اور انسان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں 1400 سال بعد بھی مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تباہی ہر طرف۔ اگر انہوں نے واقعی قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھا ہوتا تو آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ آج یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ لوگ نہیں چلتے، مگر جو کچھ اس میں لکھا ہوا عدل ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھوکے کو یہ باقاعدہ طور پر بینیفٹ دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، میڈیکل اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ہر طرح کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو لیول ہے کہ آپ اس سے کمتری میں مبتلا نہ ہو، آپ گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے۔ اب یہ تو آپ پہ ہے کہ کس طرح آپ کے اخراجات ہے، کس طرح اگر کوئی فیملی ہے تو وہ سکون کی زندگی گزار سکتی ہے، کام نہیں ہے تو پھر کام ڈھونڈ کے بھی دیتے ہیں اگر کسی نے کرنا ہو، اگر نہیں کسی نے کرنا تو اس کو بھی ڈھونڈ کے دیتے ہیں، وہ نہ کرے یا نہ ہاں کرے وہ بات کی پرابلم۔ تو آج جو دین ہم نے لوگوں کو سکھایا اسلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، جھوٹ فریب معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، سب اس میں شامل ہے، اور جیسے ہی آپ جھوٹ بولتے ہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی رسی چھوڑ دیتے ہیں، اور شرک کے ذریعے پھر آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ وہاں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان، کوئی مانگنے کے چکر میں، کوئی فراڈ کے چکر میں، کوئی کسی چکر میں، کوئی کسی چکر میں، اور بے شمار لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی خواتین دھندے کے لیے بھی وہاں جاتی ہیں، وہ بھی انہوں نے گرفتار کی، ان کو سزائے موت ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہم نے جو قوم کو دی ہیں 2 نمبری، اس کے رزلٹ نکل رہے۔ جو بھی آپ ظاہر ہے جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو اب جو کٹائی آپ دیکھتے ہیں وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کتنا دین سکھایا۔ مجھے کل ایک ویڈیو اسے نے بھیجی، شرم آ رہی تھی مجھے دیکھ، ایک مولانا صاحب تھے، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اور وہ ویڈیو بنا کے پتہ نہیں کسی نے ڈال دی۔ اس طرح کے حالات جس ملک کے ہوں، جس معاشرے کے ہوں، جس کلچر کے ہوں، جہاں ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، جہاں دین کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، جہاں یہ سوچا جائے کہ شاید ہم چوری چھپے حج کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں گے، حالانکہ اس طرح اور گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، مگر سوچ ہے جس کو ہم بدل نہیں پا رہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ کے کوئی لوگ جیسے ہی ہم واپس پہنچے لوگ ہمیں حاجی صاحب کے، اور یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں حاجی کا نام مل جاتا ہے تو پھر لوگوں کا اور چھوٹا تارنا شروع کر دیتے، جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے پھر حاجی لگنے کے ساتھ ہی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی ایسی کی تیسی پھیرنی شروع کر دیتے، لوگ شک نہیں کرتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے، بڑے خدا خوف یہ ان میں ہے، لیکن یہ نہیں پتا کرتا کہ یہ بھیڑیا اندر سے، یہ آپ کا ایسا بینڈ بجائے گا کہ نارمل بندہ نہیں بجائے گا، جس نے 2 نمبر طریقے سے حج کیا ہوگا، اس نے آ کے پھر آپ کا جو چھوٹا تارنا ہے آپ اس کا سوچ نہیں سکتے۔ اکثر دکانیں دیکھی ہوگی آپ نے پاکستان میں، وہ داڑھی رکھی ہوئی قرآن پاک پکڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ جائیں گے اندر 2 نمبر
سسٹم کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے آپ کو تجارت میں نقصان پہنچایا جائے گا، خریداری میں نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو یہ میں نے صرف آپ کو میسیج دینا تھا بندے خدا کے، میرا خیال ہے سیکھے۔ مجھے یاد ہے کہ 35-40 سال پہلے لاہور میں ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ کہتا میں بڑی مشکل سے ابو کا 2 نمبر شناختی کارڈ بنوا کے لایا، پوچھا کسی لیے، کہتا حج پہ جانا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حالت ہو چکی قوم، جب حرام حلال کی کوئی آپ کو تمیز تہذیب نہ رہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔